ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مصیبت سے نجات یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات جیسا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زندگی جینے کے لیے کچھ اصول مقرر کیے، ان میں آج کے غربت کی پہلی بات قرآن پڑھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے. قرآن برکت کے لیے قرآن کا نزول کا مقصد ہی ہے کہ قرآن پڑھو. قرآن نہیں تو آپ اور ہم بحیثیت مسلمان یہ تصور ذہن سے ہٹا دیں کہ ہماری زندگی خوشحالی ممکن ہے. حضرت امام باہری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے بارے میں فرمایا فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ. اتنی بڑی واضح بات کی دلیل ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے. گھروں کی برکت چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی زندگی اور گھر کی برکت ہی چاہتے ہو، یہی اگر چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ. اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، سورہ بقرہ کا چھوڑ دینا یہ تمہاری بحیثیت زندگی یہ تمہارے لیے حسن ہے. اچھی زندگی اگر چاہتے ہیں، برکت والی زندگی چاہتے ہیں، بہتر زندگی چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن پڑھیں. بہت سارے لوگ گھر میں پریشان ہیں، بھوت سے پریشان، شیطان سے پریشان، پتہ نہیں جین جنات یہ وہ اس سے پریشان ہیں. اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے نہیں 1400 سال پہلے علاج بتا دیا. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلہ شیطان، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں داخل ہوگا. تو گھریلو پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، خوشحالی زندگی چاہتے ہیں، مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، اور ہر طرح کی مصیبت چاہے کوئی بھی مصیبت، تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. قرآن پڑھے بغیر آپ اور ہماری زندگی کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی خوشحالی زندگی ممکن ہو. قرآن نجات کا ذریعہ. اگر اخروی زندگی میں نجات چاہتے ہیں، وہاں کی زندگی ہماری کامیابی زندگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مقرر کر دیا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو. دنیا کی زندگی تو ہے ہی، اخروی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے. تو دنیا میں نجات چاہتے ہو، مرنے کے بعد بھی تمہیں اچھی زندگی چاہیے، تو اللہ کے رسول نے اصول مقرر کر دیا ہے ہمیں قرآن. اور پھر قرآن خود پڑھیں گے خود جنت چلے جائیں گے، ایسا بھی کہیں گے. بحیثیت باپ آپ پر ایک ذمہ داری ہے، بحیثیت باپ آپ پر ایک ذمہ داری ہے. اگر گھر کے گارجن ہے تو ذمہ داری. سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص مسلمانوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آپ خود بھی قرآن پڑھو اور بچوں کو، گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ. خود بچو، اس کا مطلب ہے خود اہل جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی فیملی کو بچاؤ. یہ بات نہیں کہ خود آپ قرآن پڑھیں گے اور خود پڑھ کے سمجھ لیں گے اور آپ کے ہماری اولاد گھر میں ماحول قرآن پڑھنے کا ہی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ گھر کے ماحول کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے کا ہونا چاہیے.
آ